بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی بھی منافق آپ کو فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سنتیں بھی اپنے رسول کے ذریعے رکھی ہیں، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بعد میں کروں گی۔ کیا آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے کہ 10 لوگ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں؟ تو وہ کون ہیں؟ آج کے دور میں بل گیٹ جو ہے وہ $1 بلین کما لیتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے۔ جتنی دنیا کا مالک بل گیٹ ہے وہ تو صرف اس پیسے کا مالک ہے، لیکن دنیا کا مالک تو نہیں ہے نا۔ تو حدیث کیا کہتی ہے کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈالرز، یہ یورو، دینار، درہم، ریال اور کپس اور ین، یہ سارے کے سارے نہیں، بلکہ جتنی بھی دنیا ہے اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، ان سب کو اگر بیچ بھی دیا جائے تو یہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ حدیث کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، صبح کی سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑی، چاہے وہ قصر نماز کیوں نہ پڑھے ہوں، چاہے وہ قضا نماز کیوں نہ، قضا تو انہوں نے کی نہیں، مطلب ہمارے جیسے اگر قضا بھی ہو جائے تو فجر کی سنتیں پڑھنا ضروری ہے، باقی صرف آپ فرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور وطر نہیں چھوڑا، آپ سفر میں ہوتے ہیں اور نماز قصر کرتے ہیں، آپ نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی، باقی 8 نہیں پڑھتے، عصر کی 2 رکعتیں پڑھی، مغرب کے 3 بس فرض پڑھے، لیکن عشاء کی جب آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے تو آپ نے 2 رکعتیں فرض ہاف پڑھنے ہیں، لیکن سفر میں ہوں یا جو بھی ہے آپ نے وطر نہیں چھوڑنے اور فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی، یہ اتنی ضروری ہیں دونوں چیزیں۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں فرشتوں کی چینج ہوتی ہیں، جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں، اور وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، تو اللہ فرشتوں سے جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ اچھا تم کہاں گئے تھے، حالانکہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، تو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ من عند عباد اللہ فی الارض، کہ اے اللہ تیرے بندوں کے پاس زمین میں گئے تھے۔ پوچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے گا کہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، کہ اللہ جب ان کے پاس فجر کے ٹائم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب عصر ٹائم ان کو چھوڑا، ان سے واپس آئے ہیں تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ پھر گواہ رہنا کہ جتنے لوگ فجر اور عصر کی نماز میں شامل تھے نا، گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان سب میں شامل فرمائے، آمین۔ اور جو نماز ہی انتہائی لیٹ پڑھتے ہیں، خاص طور پر عصر کی، تو فرشتوں کا مطلب چلے جانے کے بعد پڑھتے ہیں، کیونکہ اول ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، تو اگر ان کے چلے جانے کے بعد دنیاوی کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے معمول بنا لیتے ہیں لیٹ نماز پڑھنے کا، تو فرشتے کیسے گواہی دیں گے؟ ویسے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اے میرے بندو درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کا خاص حفاظت کرو اس کی۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عصر کی جماعت کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، لیکن اگر آپ کے گھر کو آگ لگی ہے، آپ کے بیوی بچے ادھر موجود ہیں جہاں آگ لگی ہے، یا آپ کی ساری دولت جمع پونجی پوری زندگی کی وہاں موجود ہے، تو آپ آگ بجھانے کی بجائے پہلے عصر کی نماز پڑھیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اول ٹائم پہ عصر کی نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کیونکہ جب بندہ قبر میں بندے سے منکر نکیر نے حساب لینا ہے تو تب بھی عصر کا اول ٹائم ہوگا۔ کون سا ٹائم ہوگا؟ اول۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر روزانہ نماز لیٹ پڑھتا ہے تو کیسے منکر نکیر کو کہہ پائے گا کہ میری نماز کا ٹائم ہے؟ اللہ معاف کرے کہ جس طرح اس نے بٹیمی نمازیں پڑھی ہوں گی، اس کی وجہ سے وہ اس
ٹائم پہ یہ کہہ نہیں پائے گا کہ میری نماز کا ٹائم ہے، کیونکہ دنیا میں اس نے فکر ہی نہیں کی ٹائم پہ نماز پڑھنے کی۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون طریقے سے اور اول ٹائم پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کیونکہ اول ٹائم پہ نماز پڑھنا بندے کا اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے، تو اس سے یہ خصوصی آپ کوشش کیا کریں، فکر کیا کریں نماز کی۔ اور آخر میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ صبح و شام کے اذکار جو ہیں ان کو زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد جب فرشتے آسمان پہ جائیں تو آپ ذکر اذکار کر رہے ہوں جائے نماز پہ بیٹھ کے، تو وہ اللہ کے ساتھ پاس جا کے گواہی دیں کہ اللہ تیرے بندے نے فجر پڑھی اور اب تیرے ذکر میں مشغول ہے۔ اسی طرح جب وہ عصر کے ٹائم جاتے ہیں تو دوسری بات کا یہ خاص خیال رکھیں کہ عصر کی نماز کے بعد آپ شام کے اذکار کریں، کیونکہ اس ٹائم میں زیادہ ثواب ہے، وہ شام کے اذکار ہی کہلائیں گے۔ اور پھر اوپر سے فرشتے جب جائیں گے اور نماز کی بھی گواہی دیں گے اور ذکر اذکار کی بھی گواہی دیں گے، تو اگر کوئی انتہائی مجبوری بن جائے تو آپ عصر کے ٹائم اذکار نہیں کر سکے کبھی، تو آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، سوتے وقت تک آپ وہ اذکار مطلب کبھی بھی کر سکتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے پہلے شام کے اذکار جو ہیں مجبوری میں، ورنہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے ساتھ پڑھے جائیں، اور اگر عصر کی نماز کے بعد آپ نہیں کر سکتے تو مغرب کی نماز کے بعد لازماً پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اول ٹائم پہ اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی نماز کو توفیق عطا فرمائے اور ذکر اذکار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔